مجھے ایک چیز بتائیں، آئنسٹائن تو پتہ نہیں شاید رب کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، اور نبوت کا اقرار کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. آپ تو میرے مدینے والے کملی والے کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام تو ہیں نا، ہے نا. ان کی غلامی کا صحرا اور غلامی کا توق تو گلے میں ہے، غلامی کا پٹا تو گلے میں ہے نا. اور یہ نسبت ہے جس کے بارے میں بس اتنی چاہت ہے کہ میری بخشش کا سامان ہے. مدینے والے کی غلامی، آقا کی غلامی، یہ میری بخشش کا سامان ہے. ایک اتنی امید تو ہے نا. وہ بندہ تو اس منزل، اس کائنات تک پہنچ سکتا ہے. آئنسٹائن، اس کو کائنات کے کچھ راز جن کا تعلق واقعہ معراج سے ہے، جن کا تعلق کائنات کی پراسراریت سے ہے، جن کا تعلق ایک پل کے اندر وقت کے ٹھہر جانے سے ہے، اور وقت ٹھہرا ہوا ہے. ادھر لاکھوں سال گزر گئے ہیں، ادھر ہمارے مطابق ابھی وقت ٹھہرا ہوا ہے. صحابہ نے وقت ٹھہروا دیا. ایک دن کفار کے ساتھ مارکا ہوا، دن ڈوب گیا. دن ڈوب جاتا تھا تو جنگ ختم ہو جاتی تھی. اگلے دن پھر کریں گے فتح اور شکست کا معاملہ، اگلے دن پھر جنگ. تیسرا دن جب ہوا نا، دن ڈوبنے لگا، ایسے اللہ کو عرض کیا، مولا آج اس دن کو یہیں ٹھہرا دے. ہاں اللہ آج اس دن کو یہیں ٹھہرا دے. ڈوبتی اثر وہیں ٹھہر گئی، اور اللہ ٹھہرا بھی دے اور فتح بھی دے دے. جس وقت فتح ہوئی دن ڈوب گیا. اللہ سے عرض کیا، اللہ نے ٹھہرا دی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ زبان کی لکنت ہے ان کی، یہ اشہادو صحیح نہیں کہہ سکتے. حضرت بلال ذرا مؤذن بدل دیں. ہاں اصرار تھا، مؤذن بدلا، ادھر کائنات کا نظام بدل گیا. صحابہ کرام سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے آج صبح کیوں نہیں ہو رہی، آج صبح نہیں ہو رہی، آج صبح نہیں ہو رہی. وقت ٹھہر گیا، وقت ٹھہر گیا، وقت ٹھہر گیا. آخر حضرت بلال نے اذان دی تو وقت کو حکم ملا کہ وقت اب چل. آقا سحری تناول فرما رہے، حضرت بلال تشریف لائے کہ یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا، آپ کھانا بند فرمائیں. آپ کھاتے رہے. حضرت بلال پھر تشریف لائے اور پھر عرض کیا، آپ کھانا تناول فرماتے رہے، اور پھر تشریف لائے. عرض کیا اللہ کی قسم وقت ختم ہو گیا. آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، کھانا تناول فرمانا بند فرما دیا. یا رسول اللہ یہ کیا واقعہ، پہلی دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی، اور پھر قسم اٹھائی. فرمایا وقت اس وقت بھی ختم نہیں ہوا تھا، جس وقت بلال نے قسم اٹھائی اللہ نے وقت ختم کر دیا. سچی بات بتاؤ، وقت کے رازوں کو جان لیں نا، وقت کے رازوں کو جان لیں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے میں نے خلیفہ مفتی واحد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آپ کو سنایا تھا کہ حضرت کا اصول تھا کہ جو خط حضرت کے پاس پہنچتا تھا مرید کا اسی میں جواب دے دیتے تھے. بعد از وصال جب ان کے خط اٹھائے کہ ان کی زندگی پہ کچھ لکھیں تو اپنے مرشد کو لکھا، حضرت آپ کی توجہات دعاؤں سے ایک دن میں نفی اسبات 1.25 لاکھ دفعہ، لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ، اسم ذات 1.25 لاکھ دفعہ، درود پاک 1.25 لاکھ دفعہ، فلاں چیز 1.25 لاکھ دفعہ، فلاں چیز 1.25 لاکھ دفعہ. الحمدللہ اتنے پارے قرآن پاک کی تلاوت کے 10-15 پارے، اتنے 100 نفل، اتنے یہ اعمال ہو رہے. اور وہ سکول کے عربی ٹیچر بھی تھے، بہت سارے بچے بھی تھے، 5 وقت ایک مسجد کے امام بھی تھے، اور جمعے کے وہ خطیب بھی تھے، اور اپنی روزی کرتے بھی تھے، اور یہ بھی کرتے تھے. اب بتاؤ آپ کی عقل کہاں گئی؟